نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورہ الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. حامیم عین سین قاف. اللہ غالب اور دانا اسی طرح تمہاری طرف وہی بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ بلندی اور عظمت والا ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں. سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ اللہ کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو. اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کوئی شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں ہوگا. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو اللہ ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا. یہی اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے. اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چارپائیوں کے بھی جوڑے بنائے اور اسی طریقے پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے. اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا دیکھتا ہے. آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا ہے جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا. وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی قربت کے لیے چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے. اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں. اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبے کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم میں انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے. ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا. ہم میں اور تم میں کچھ بحث اور تکرار نہیں. اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بات اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے رب کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل اور انصاف کی ترازو. اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو. جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے. دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں.
اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو، اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا۔ یہی بڑا فضل ہے، یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، یعنی اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو قرابت کا پاس تو کرنا چاہیے اور مجھے ایذا نہیں دینی چاہیے۔ بعض نے یہ معنی کیے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے محبت رکھو، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے تاکہ تم قرآن کے مضامین بیان نہ کر سکو، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مینہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور تعریف کے لائق ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے اعمال سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ یہ ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے، اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ لوگوں، جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بہتر مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے اور ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں۔
ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے موجود ہو، اپنے رب کا حکم قبول کرو۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف اللہ کے احکامات پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کچھ سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، یعنی اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ سورہ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حامیم، کتاب روشن کی قسم۔ روشن کے معنی ہے صاف اور واضح، جس میں احکام الہی صاف صاف بغیر کسی پیچیدگی کے بیان کیے گئے ہیں، کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو، اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے رب کے احسان کو یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی۔ بے شک انسان صریح نہ شکرا ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ یہ ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں۔
بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم پہ قدم چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بہ قدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا، اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو تنبیہ کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا، اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں، اور خوب تجمل اور آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی غافل ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو، اور جو سری گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو؟ اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے، یہ تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں، بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عنقریب سوال کیا جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو کہ ہم نے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے، اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے ہیں وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آ جائیں، اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔ سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں۔ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا، اور ان کو گئے گزرے کر دیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے جو عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے۔ سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے۔ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کہ باہم دوست ہی رہیں گے۔ میرے بندو، آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت اور احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو چیز چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا۔ اور اے اہل جنت، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ اور گناہ گار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور پکاریں گے کہ اے مالک، تمہارا رب ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے، لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے؟ تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ اصل میں کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل اور مکے سے ان کے اخراج کا منصوبہ سوچا تھا، اور اللہ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ جو آپ کو کفار پر غالب کرے گا۔ چنانچہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی اور آپ نے فتح مکہ کر لیا اور کافر مغلوب ہو کر رہ گئے۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں، سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے، تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں۔ اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے، اور وہ دانا اور علم والا ہے، اور وہ بہت بابرکت ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، جو علم اور یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یعنی بت جن کی یہ کفار پوجا کرتے تھے ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ سفارش کرنے کا حق تو اللہ کے ان نیک بندوں کو ہوگا جن کو اللہ کی ہدایت کا یقین ہو اور وہ اس کی یکتائی اور واحد معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور وہی سفارش کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں؟ اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ دخان کی یہ پہلی 6 آیات بہت اہم آیات ہیں۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔
کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 3 مقامات پر اس رات کا ذکر ہے۔ یہی رات ہے جسے شب برات یعنی چھٹکارے والی رات بھی کہتے ہیں، اور شب قدر یعنی تقدیر فیصلہ والی رات، اور یہ لیلۃ المبارکہ بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ یہ رات ماہ رمضان المبارک کی رات تھی، اور احادیث صحیحہ میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ یہ رات ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے لیلۃ المبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات مراد لی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں شب برات شعبان کی 15ویں رات کی بابت جتنی بھی روایات آتی ہیں جن میں اس کی فضیلت کا بیان ہے یا ان میں اسے فیصلے کی رات کہا گیا ہے، تو یہ سب روایات ضعیف ہیں۔ صحابہ تابعین سے مروی ہے کہ اس رات یعنی شب قدر میں آنے والے سال کی بابت موت اور حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 مسلمان آدمی جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں جھگڑ رہے تھے، اس وجہ سے اس کی علامتیں یا اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اب اس کو 27ویں، 29ویں اور 25ویں راتوں میں تلاش کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو سال بھر تک جاگے اس کو شب قدر ملے۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم ہے اس اللہ کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ بے شک شب قدر رمضان میں ہے، اور وہ قسم کھاتے تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کہتے تھے۔ وہ بغیر کسی استثناء کے حلف اٹھاتے تھے، اور اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں قیام کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ یہ 27ویں صبح کی رات ہے، اور نشانی شب قدر کی یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج سفید طلوع ہوتا ہے اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حامیم، اس روشن کتاب کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصلہ کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر، بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سری دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے، ہم تو تھوڑے دنوں بعد عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی، اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے، اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ جو لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان
اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا، پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستاً منتخب کیا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی بار یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں، بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا توبہ کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار ہیں۔ توبہ یمن کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ وہ تو صاحب ایمان تھا اور اس کی قوم بت پرست تھی جو کہ ہلاک کر دی گئی۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی، مگر جس پر اللہ مہربانی کرے، وہ تو غالب اور مہربان ہے۔ بلا شبہ توہر کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو۔ اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے۔ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں۔ حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں اس طرح کا حال ہوگا کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے۔ وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے، اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے رب کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ جاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حامیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہ گار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے، مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے، اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
اور ہم نے بنی اسرائیل کو ہدایت کی کتاب اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کیں، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا، تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی اعمال کی کتاب کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا رب انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا۔ یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ایک گمان خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا، اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ بس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے۔ اے اللہ، آپ اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیں، ہم پر اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے بڑھا دیں، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دیں، اور جب آپ دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دیں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دیں، اور صبر اور شکر اور عاجزی جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔